السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد برادران اسلام، کل سے ہمارا ارادہ 40 دن جماعت میں جانے کا ہے، اس لیے آج سے اس کی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ تبلیغ کے بارے میں ہی، دعوت کے بارے میں ہی بات کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسہ چلانا بھی تبلیغ ہی ہوتا ہے، اور مدرسے میں پڑھانا بھی تبلیغ ہی ہوتا ہے، اور مدرسے میں چندہ دینا بھی تبلیغ ہی ہوتا ہے۔ کوئی پڑھ رہا لیکن وہ چندہ دے رہا ہے، وہ بھی تبلیغ میں ہوگا۔ جو ضروری عمل ہوتا ہے اس کے تمام مقدمات اور اس کے تمام ملحقات اور متعلقات اسی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ کسی نے دعوت کی اور آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ دعوت کی تفصیلات دو، اس میں کیا خرچہ آیا، تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں ان سب چیزوں کو درج کرتے ہیں جو جو چیزیں اس سے متعلقہ خرچ میں آئیں، اس کے اٹھانے میں، اس کے لے جانے میں جو خرچہ آیا، اس میں جو پیٹرول کا خرچہ آیا، ڈیزل کا، وہ بھی ڈالتے ہیں ہم۔ یہ اتنی گیس ڈلی تھی، ارے بھائی دعوت میں کیا، دعوتیوں کو تم نے گیس سپلائی کی تھی پینے کے لیے؟ نہیں، کھانے کے خرچے میں سب آئے گا۔ ہمارے یہاں دعوت کے خرچے میں باضابطہ لکڑی کے خرچے کو بھی لکھاتا ہے باورچی بولتا ہے نا، یہ چیز دلاؤ دعوت کے لیے، اتنا گرم مسالہ، اتنا گھی، اتنا تیل، اتنی پیاز، اتنی ہلدی، اس میں وہ بھی لکھاتا ہے کہ اتنی لکڑی اور اتنے کوئلے، کیونکہ وہ بریانی کو دم دینے، چکن کو دم دینے کوئلے چاہیے ہوتے ہیں اسپیشل۔ ارے یار یہ کھلایا تھا کیا لوگوں کو؟ نہیں کھلایا تو نہیں، مگر پکایا تو اسی پہ تھا۔ اس لیے یہ نہیں ہے بات کہ ہم یہاں تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اس لیے تبلیغ میں جا رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہی ہے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ صرف پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تبلیغ نہیں کر رہے۔ بات کہتے ہیں کہ بس فلاں مدرسے میں تو فلاں آدمی تبلیغی ہے، فلاں تبلیغی ہے، بقیہ سب کا تبلیغی بیٹھے ہیں۔ نادانی کی باتیں ہوتی ہیں لوگ جو اس طرح کی کرتے ہیں۔ تبلیغ کی بے شمار قسمیں ہیں اور بہت سی حالتیں ہیں اس کی۔ تو تبلیغ کی ایک حالت تبلیغ عام ہے، ایک قسم جو ہے نا تبلیغ کی، دعوت کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی تبلیغ عام ہے۔ تبلیغ عام کو سمجھنے کے واسطے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جملہ میں آپ کو سناؤں گا، بڑا کام کا ہے، بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے کہ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور شر ہر جگہ، ہر سطح سے، ہر قسم سے موو ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ لوگ پلینوں میں جا رہے ہیں تو برائی کرنے والے جا رہے ہیں، ٹرینوں میں جا رہے ہیں تو برائی کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں تو برائی کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو برائی کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں تو برائی کرنے والوں کی ہو رہی ہیں، شر کرنے والوں کی ہو رہی ہیں، فساد کرنے والوں کی۔ فساد نافرمانی کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی۔ بازار ہے تو نافرمانیوں سے بھرے ہیں، گھر ہے تو نافرمانیوں سے بھرے ہیں۔ اس پر پوری دنیا میں شر منتقل ہو رہا ہے ایک دوسرے سے دوسری جگہ پر،
فرمایا کہ بس تم خیر کو منتقل کرو اسی شکل میں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جو فرمایا تھا ایک بیان میں. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے لیکن بولتے نہیں تھے زیادہ. بڑی مشکل سے تقریر کی 15-20 منٹ کی تقریر کرتے تھے کیونکہ وہ سالڈ عملی آدمی تھے. وہ پیور گنا تھے. وہ گنا یعنی پودا ہے جس میں پھل لگا ہے ویسا نہیں تھے. وہ آٹومیٹکلی خود ہی پھل تھے, خود ہی پودا تھے. جیسے گنا ہے اس کا کوئی پھل پھول تھوڑی آتا ہے, وہ خود ہی پھل ہے. شوگر کین جو ہوتا ہے. تو بولتے بہت کم تھے وہ, لیکن جب بھی بولتے تھے بڑا عجیب بولتے تھے. مطلب جو چھوٹی باتیں ان کی ہوتی تھی وہ عمر بھر یاد رہ جاتی تھی. ایسے انداز سے ایسی تھی ہوتی کی بات. اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی ایک بیان میں جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ شر دنیا میں منتقل ہو رہا ہے اس وقت, پلینوں میں بھی, ٹرینوں میں بھی, بسوں میں بھی, گاڑیوں میں بھی, پیدل بھی, بغیر پیدل بھی, بازاروں میں بھی. اب جہاں شر منتقل ہو رہا اگر وہاں خیر اسی شکل میں منتقل ہوگا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. انسانیت پر جو ناراضگی ہے, ان کی مخالفت کی ناراضگی, ان کے پیغمبر کے مخالفت کی ناراضگی, ان کی دنیا ہے, کائنات ان کی بنائی ہوئی, ان کے حبیب کے لیے بنی ہے. ان کی کائنات میں جو انہوں نے بنائی ہے, جو ان کے حبیب کے لیے بنی ہے, انہی کی مخالفت کی جائے تو ان کا غصہ نہیں بڑھے گا. وہ ناراض نہیں ہوں گے اس بات سے. یہ ہے وہ لاجک دعوت عام کی. پھر دعوت عام کی ایک دوسری خصوصیت اور ہے, وہ یہ ہے کہ دعوت عام میں بے طلب تک بات کا خود پہنچانا, جس کے اندر کوئی طلب نہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیان ہو رہا ہے, یہ تبلیغ ہی ہے. اور ہم جیسے تو تبلیغ میں جا کے بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے تو یہاں رہتے بھی اتنا ہی ہے, نہیں رہتے بھی اتنا ہی ہے, سفر کرتے ہیں تو وہی ہے. ابھی سیاٹل وغیرہ جا کے آئے تو کیا وہاں پہ جا کے پکچر دیکھنے گئے تھے, تبلیغی کرنے گئے تھے, تقریری کرتے رہے وہاں پہ, جگہ جگہ بیانات کرتے رہے, تو تبلیغی ہوتی ہے وہ بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ طالبین میں ہے, یعنی لوگ آئے ہیں سننے کے لیے تو آپ سنا رہے ہیں, لوگ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, آپ سنا رہے ہیں. مدرسے میں طلبہ آئے ہیں, آپ ان کو سکھا رہے ہیں. ایک یہ کہ ایک آدمی اپنی دنیا میں مگن ہے, اپنی دنیا میں مگن ہے, اور اس کے اندر سے طلب ہی نکل رہی ہے کہ اس کو کچھ فکر ہوتی کہ یار میں اپنی آخرت کا کچھ بھلا کر لوں. اس کو اللہ یاد ہے, نہ رسول یاد ہے, نہ آخرت یاد ہے, نہ موت یاد ہے, نہ موت کے بعد کی زندگی یاد ہے. ایمان ہے اس کا لیکن بھول چکا ہے. اس کے ایمان پر اتنے پرت پڑ گئے, اتنی چادر آ گئی, اتنی گرد جم گئی, اتنا ڈسٹ آ گیا ہے, وہ چھپ گیا ہے. اب اگر اس کو اسی حال پہ چھوڑا جائے گا تو وہ مرے گا بھی اسی حالت میں. ظاہری طور پر اسباب یہی ہیں. ظاہری قید میں نے اس لیے لگا دی کہ بعض اوقات ظاہری اسباب سے ہٹ کر کچھ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں, جسے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے, توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, حادثہ پیش آ جاتا ہے, صدمہ پیش آ جاتا ہے, دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے. کیونکہ جو دنیاوی مشغولیتیں ہیں اس میں کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے اس کا دل ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں سے ہے یہ بات. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ حادثات وہ حادثات, مسلمان سارا حادثات میں ہے. کبھی مال کی لین سے, کبھی جناب والا جان کی لین سے, کبھی اپنی جان کی لین سے, کبھی بیوی بچوں کی جان کی لین سے, کبھی عزت کی لین سے, کبھی پڑوسیوں کی لین سے, کبھی جاب کی لین سے, اور کبھی ویسے ہی برے خوابوں کی لین سے, کبھی کاموں میں رکاوٹ کی لین سے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کس نے کیا کر دیا ہے, پتہ نہیں کسی نے ضرور کچھ نہ کچھ میرے ساتھ کھیلا ہے, یہ گیم کر دیا, فلاں نے کالا کرتوت کر دیا, فلاں نے سفید کر دیا, فلاں نے لال کر دیا, فلاں نے پیلا کر دیا. یہ مختلف قسم کے جو حالات ہوتے ہیں وہ دراصل آدمی کے, خاص طور پر اسپیشل مسلمان کے دل کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. کہ دل کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ کیونکہ جب دل ٹوٹے گا تو اس کے اندر جو محبت دنیا کی بھری ہوئی ہے وہ نکل جائے گی. جیسے برتن جب ٹوٹتا ہے تو اس میں کی چیز نکل جاتی ہے, یہ تو نکل ہی نہیں رہی. اس میں جما کے رکھ دیا ہے, اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں, اس میں بدبو آ گئی ہے, اس میں سڑان ہو گئی ہے. نہ اس میں ایمان رہ سکتا, نہ اس میں اچھی صفات رہ سکتی, نہ اس میں اللہ کی محبت رہ سکتی, نہ اس میں اللہ کی معرفت رہ سکتی. گندی چیز میں تو آپ اچھی چیز نہیں ڈالتے نا.
کبھی سینک کے اندر آدمی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے جناب اس کے اندر عطر رکھا ہو؟ خراب چیز کے اندر اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی. تو دل کا بوتل خراب ہو گیا. جب دل کا بوتل خراب ہو گیا ہے تو اب یہ اس کے اندر اچھی چیزیں تو ڈالی نہیں جائیں گی. اب کرنا کیا اس کو؟ کہیں گے اس کو پھوڑو کم وقت کوئی، اس کو لیک ہونے دو پورا. بولیں گے کہ پھوڑنے کے بعد جب خراب چیز نہیں آئے گی تو پھر اچھی چیز بھی آ جائے گی. اچھی چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رہتی کم ہے، ابزار زیادہ ہوتی ہے. اچھی چیز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابزار ہو جائے گی پیسز کے اندر بھی، اس لیے وہ ٹوٹنے کے باوجود وہاں جگہ بنا لیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ پروردگار بندوں میں سے آپ کس کے پاس سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ یعنی اگر میں بندوں کے پاس آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں کروں؟ فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. دنیا چونکہ جو صدمے آتے ہیں تو صدمے سے آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. افسردہ دل افسردہ کنت انجمن راہ، خود ہی پوجا ہوا ہے تو نہ اس کو کھانے میں مزہ، نہ دعوتوں میں مزہ، نہ شاپنگ کا کوئی شوق باقی رہا. بس اس نے یہاں پہ ہمارے یہاں کی اصطلاح میں ڈپریشن وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ ہر ڈپریشن برا نہیں ہوتا، بہت سے ڈپریشن اچھے ہوتے ہیں. جس ڈپریشن سے آدمی دین کی طرف متوجہ ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے. آخرت اس کو یاد آ جائے، وہ اپنی زندگی میں کچھ سدھار کی فکر میں آ جائے، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. کیونکہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. کیا ہے وہ؟ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا زیادہ شکستہ ہوگا، شکستہ مانے ٹوٹا ہوا، تو جو آئینہ ساز ہے، آئینہ بنانے والا، اس کی نگاہ میں یہ بہت زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. جتنا یہ ٹوٹتا ہے، جتنا چکنا چور ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ان کی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے، چونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ دنیا سے دل ٹوٹا ہوا رہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی علائق جو ہمارا دل جو جڑ جاتا ہے، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں یہ سب ہم سے چھوٹنے والی ہیں. تو جڑا ہوا اگر دل ہے اس کے ساتھ میں، تو یہ جڑاؤ چھوٹنے والا نہیں ہے. تو دنیا چھوٹنے کے بعد جب جڑاؤ نہیں چھوٹتا، جو چپکا ہوا دل ہے وہ نہیں چھوٹتا، تو یہ عذاب دگنا ہو جاتا ہے وہاں جا کے. یہ صدمہ بڑھتا ہی رہتا ہے. چیز چھوٹ گئی ہے، چیز کا علاقہ جو ہے نا وہ دل میں موجود ہے. یہ مصیبت عذاب کی قسموں میں سے ایک بہت بڑی قسم ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حضرت امام غزالی نے بھی، دونوں نے بھی اس مضمون کا ذکر فرمایا ہے کہ آدمی کی دنیا کی محبت کی نفی کیوں کی جاتی ہے. دنیا رکھو ہاتھ میں لیکن محبت مت رکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبتیں دنیا کی رہے گی دل میں اور آدمی مر جائے گا تو دو نقصان بہت بڑے ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ محبوب چیز کے چھوٹنے کا غم بہت ہوتا ہے، اور محبوب چیز سے چھڑانے والے سے نفرت ہو جاتی ہے. محبوب کو آپ چھٹی کرا دیں، اس سے نفرت ہو جائے گی. ایون ماں باپ رہے تو بھی ہو جاتی ہے. یہ روز کہانیاں ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے عاشقی کر لی، فلاں نے فلاں سے دوستی کر لی چیٹنگ کر کے، اب وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ماں باپ بول رہے ہیں نہیں. تو اب یہ جو نہیں بولتے ہیں تو لڑائی کس سے ہو جاتی ہے؟ بچے بچی اماں باؤ سے ہو جاتی ہے. جنہوں نے جنا، جن کے احسانات ہیں، وہ بھی جو ہے نا ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں. میرے پاس جب کوئی ایسی کہانی آتی ہے، مولا مسلمان ہے، کہ لیں گے ہاں مسلمان ہے، شادی سے دلچسپی ہے، کہ لیں گے ہاں شادی سے. میں نے کہا بس نکاح خانی پڑھا دو، اپنی دوستی تو باقی رکھو کم سے کم، وہ تو وہی ہونے والا ہے، آپ چاہو تو بھی نہ چاہو تو بھی. باقی یہ ہے کہ یہ دوستی کی شادیاں رہتی نہیں ہے. یہ سال دو سال میں جب جیسے روٹی کا خمار کم ہو جاتا ہے اور گرمی کم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک پھڈے ہو جاتے ہیں، اس میں بہت کم نپتی ہیں. عاشقی کی شادی بہت کم نپتی ہے. ماں باپ کی طرف سے انگیج کر کے اور جناب والا شادی کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا، وہ نبھتا ہے زندگی بھر. یہ بڈھوں کی بیویاں سب ہیں یہاں سے وہاں، کیوں؟ ان کے اماں باپ کر کے لائے ہیں. یہ لو میرج نہیں ہوتی ہے، اور یہاں آئے دن طلاق ہوتی رہتی ہے، آئے دن خلا مانگا جاتا رہتا ہے، آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خود کی سلیکٹڈ ہیں، اور سلیکٹ کیا تھا رنگ روان کو دیکھ کے، وہ موشن لگ گئے تو ختم ہو گیا.
رنگ روغن تو موشن کا ہی ہے. ایک صاحب ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, اپنے پیر کے پاس گئے کہ صاحب میرا علاج کر دو یار تھوڑا سا. کہیں ہوا کیا, کہنے کو وہ ہوا, میں گناہ تو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں مگر دل میں محبت آ گئی, کچھ کر ہی نہیں سک رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا بات, میں انتظام کرتا ہوں تمہارا. وہ بیچاری کو جو تھی انہیں بھی مرید نہیں تھی ان کی, جو خاتون تھی جس سے عشق ہو گیا تھا, اس کو انہوں نے جلاب کی گولی دے دی. جلاب سمجھتے ہو نا, موشن بہت آتے ہیں, سینکڑوں موشن آ جاتے ہیں. اور اس سے کہا کہ تو پورا بالٹی میں جمع کرے, اور اس نے بالٹی بھر کے جمع کر دیا. اب وہ 1-2 دن کے بعد 3 دن کے بعد میں جو ہے نا وہ لڑکی کو سامنے بلایا. وہ تو بالکل چڑیل بنی ہوئی تھی, نہ شکل کی نہ صورت کی, پانی انہیں پورا نکل گیا تھا, آنکھیں پورے اندر چلی گئی ہیں, صورت سوکھ گئی ہے. لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ بچی ہے جس سے میں نے عشق کیا تھا. کہنے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوتی, کہنے کہ یہ وہی ہے. کہنے کہ پھر یہ حال کیسے ہو گیا اتنا جلدی اس کا. تو انہوں نے وہ بالٹی منگائی غلاظت کی. کہنے کہ جس سے تمہیں پیار تھا وہ یہ تھا, جس سے تمہیں پیار تھا وہ یہ تھا. یہ عشق نہیں تھا, یہ فسق تھا. یہ چلتی نہیں شادیاں. لیکن دیکھا یہ ہے کہ جہاں دل اٹک گیا تو دل وہ اٹکی ہوئی چیز کو الگ کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, بڑے بھائی بہن ہی کیوں, سمجھا رہے دنیا بھر کے اپنے جوڑ کا نہیں ہے, تمہارے حساب کا نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ گنڈوں میں سے ہے, یہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں, مجھے سارا پتا ہے, اس نے بہت سی بچوں کو پھنسایا ہوا ہے, تم مت جاؤ بیٹی مت جاؤ بیٹی. نہیں مانتی ہو, بس جدی پہ دل آیا تو پری کا کیا کام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں بھی مرنے والے کو یہی ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہے امام غزالی نے, کیونکہ موت کے وقت میں سب چیزیں چھوٹ رہی ہیں اور دل پھنسا ہوا ہے, تو چھڑا رہا کون؟ اللہ پاک. تو اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر اللہ کی نفرت دل میں آ گئی تو بتائیے کہ اس سے بڑا خسارے والا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. ایک بڑا نقصان یہ ہے. اور دوسرا نقصان کنٹینیو عذاب کا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ مرنے پر ختم نہیں ہوتی, چونکہ اس کا تعلق روح سے ہے اور روح وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. جب یہ روح ختم نہیں ہوئی اور چیز چھوٹ گئی ہے, تو امام غزالی نے تو بڑی عجیب مثال, حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی عجیب مثال لکھی. فرمایا ایسا جیسے بھوکے اور پیاسے پرندے کو آپ پنجرے کے اندر رکھیں اور کھانا جال کے باہر رکھیں, کھانا اور پانی جال کے باہر رکھ دیں اور پرندے کو جال کے اندر رکھ دیں اور وہ بھوکا اور پیاسا ہو. اور جیسے جیسے بھوک و پیاس بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی تکلیف بھی بڑھتی جائے گی, جبکہ جال کے ادھر جو ہے نا ساری چیزیں ہیں. اب وہاں چلے جانے کے بعد میں قبر میں ادھر آنے کا تو سوال نہیں, دل یہاں پہ لٹکا ہوا ہے, آ نہیں سکتے, چیز اویلیبل نہیں ہے, میسر نہیں ہے, تو وہ صدمہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. عذاب ہے وہ ایک. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ایمان والے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے حالات ایسے لاتے ہیں کہ ٹوٹ جائے دل, سرد ہو جاتا ہے. ارے یار یہ دنیا تو ہمیشہ صدمے والی ہی دیکھی. اور وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے پہ مجبور کر دیتی. حالات آتے ہیں. اب یہاں جتنے دیندار اکثر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں اپنے انڈیا پاکستان میں جب تک تھے تو ان سے کوئی مولوی تو مل بھی نہیں سکتا تھا. بڑے سیٹ گھرانے کے ہیں, پیسے والے ہیں. پیسے والے کہاں مولوی کو ملنے دیتے ہیں, نہ مولوی ان سے نہیں ملتا نہ وہ مولویوں سے ملتے. یہاں دیکھا کہ وہ دیوان پہ کھڑے رہتے سب, یہاں سے جس سے جائے ملو جا کے. بہت سے دیندار ایسے لوگ دیندار ہوئے ہیں جو وہاں پہ پاسبل نہیں تھا بظاہر ان کا دیندار ہونا, یہاں آ کے ان کو توجہ ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک کیوں حالات ایسے آئے, اولاد نے ایسا ٹیز کیا, کچھ اپنی طرف سے پریشانیاں ایسی آئی, کہنے کہ یار دنیا دیکھ لی کیا ہوتی ہے. یہی اگر دنیا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ اپنا اللہ میاں کو پکڑو مضبوط, چلو مسجد ہی چلتے ہیں, وہاں جا کے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دنیا کے اندر عمومیت کے ساتھ میں بے طلب بندے پڑے ہوئے ہیں, ان بے طلبوں تک پہنچنا اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, ان کو دعوت دینا, یہ بڑی اللہ پاک کو راضی کرنے والی چیز ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. کہ جہاں غصہ ہو رہا ہے, جس وجہ سے غصہ ہو رہا ہے, آپ اس وجہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ پاک راضی ہو جائے. کرنے والے کے لیے تو یہ فائدہ ہے. پھر یہ کہ اللہ پاک ہدایت پھیلا دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے خیر پھیل جاتا ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے, یاد آ جاتی ہے. پلس جس غفلت کے اندر وہ تھا, اگر وہ غفلت سے باز آیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, نماز اس نے شروع کر دی, ذکر اس نے شروع کر دیا,
تو جو اس کا سبب بنا ہے، جس نے جا کے اس کو سمجھایا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی تھرڈ پرسن اس کو ڈوبتا ہوا نکال لے اس میں سے، وہ تھا نہیں، یا وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، یا وہ ساتویں فلور سے دیکھ رہا تھا اپنے بچے کو حوض میں ڈوبتا ہوا اور کسی نے اس کو نکال لیا، تو اس بچے کو پانی میں سے، چونکہ وہ وہاں سے آنے تک تو ختم ہو جاتا ہوں، اس بچے کو پانی میں سے نکالنے کی جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے، اس آدمی کے ساتھ جتنا وہ احسان مانتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ پاک کو ہوتی ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے کسی کے ہاتھ سے، اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ بندہ تو، یہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق تو صرف یہ ہے کہ صاحب تمہارے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، تمہارے جسم کے حصے سے پیدا ہو گیا ہوں، لیکن وہ تو خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، خود اس کو بھی انہوں نے پیدا کیا، تو انسان کے جو خالق ہیں کیسا ان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کیسا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، تبلیغ خاص جو ہے جو مدرسوں وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، تبلیغ خاص جو علماء کرام انجام دیتے ہیں، مرشدین کرتے ہیں، شیخ شیوخ کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور یہ جو تبلیغ عام ہے اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، بڑا زبردست کام ہے، حق تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں بڑی عجیب تاثیر ہے اس کی، اور اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنے میں اور اس کی طرف اللہ کو متوجہ کرنے میں بڑی تاثیر ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی گنہگار ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر تم گنہگار ہونا تو پھر تبلیغ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ تبلیغ کرنے سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، گناہ معاف ہونا تو پکا ہے۔ پر اگر ہم گنہگار ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے۔ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے زیادہ گنہگار بھی نہیں ہیں، تم جاؤ۔ گنہگار تو ہمیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم نے اتنے سارے گناہ جمع نہیں کیے ہیں، تو یہ خود اس کے بہت زیادہ گنہگار ہونے کے لیے کافی، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے۔ اگر اس کی آنکھیں کھول دی جائیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ریور میں ہے گناہوں کے، اور نکلنے کے بظاہر اسباب اور حالات نہیں، تب پتا چلے گا ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، مجھے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں، یا تو میں تو ڈوبا ہوا ہوں سمندر کے اندر گناہوں۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کلکم خطاؤن، سب گنہگار ہوتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون۔